السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ناؤن کلاس کے بارے میں۔ ناؤن کلاس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ ناؤن کلاس جو ہے وہ کیا ہے۔ ناؤن کلاس جو ہے یہ بھی باقی کلاسز کی طرح جو ہے اس میں ایک سبجیکٹ موجود ہوتا ہے اور اس میں ایک ورب بھی موجود ہوتا ہے، یعنی جو ہے یہ فرق جو ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ ناؤن کلاس جو ہے یہ ڈیپینڈنٹ کلاس کی ایک قسم ہے۔ ناؤن کلاس ہو گیا، ایڈوربل کلاس ہو گیا اور ایڈجیکٹو کلاس ہو گیا۔ باقی ویڈیوز جو ہیں اس میں ہم ڈیٹیل سے ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم ناؤن کلاس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ جو ہے ڈیپینڈنٹ کلاس ہی کی ایک قسم ہے، یعنی یہ میننگز کے لحاظ سے نامکمل ہوتا ہے، ایک دوسرے کلاس پہ جو ہے یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اور یہ خود سے اسٹینڈ الون نہیں کر سکتا، یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا۔ اب جو ہے یہ یاد رکھیں کہ جو ہے جب کبھی ہم نے ناؤن کلاس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، ہم جو ہے یہ مطلب جو ہے یہ بات یقینی بنانی ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ جس کو ہم نے ناؤن کلاس کے طور پہ چنا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے کچھ ٹپس ہیں آپ کے پاس۔ پہلی ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ناؤن کلاس ہے تو اس کو جو ہے کسی بھی پروناؤن سے جو ہے آپ اس کو ریپلیس کریں۔ اگر ریپلیس کرنے کے بعد بھی وہ آپ کو میننگس جو ہے وہ بالکل صحیح دے رہا ہے تو اٹ مینس کہ آپ کا ناؤن کلاس جو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ فار ایگزامپل جو ہے وٹ یو ڈیڈ از امپورٹنٹ، اب اس میں جو ہے وٹ از امپورٹنٹ، وٹ یو ڈیڈ از امپورٹنٹ، ٹھیک ہے۔ سو وٹ یو ڈیڈ جو ہے یہاں پہ یہ ناؤن کلاس ہے، سبجیکٹ کی جگہ پہ آیا ہے، کلاس کی صورت میں آیا ہے، تو یہاں پہ جو ہے اب ہم اس کو ریپلیس کرتے ہیں اٹ سے، اٹ پروناؤن سے ہم اس کو ریپلیس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وٹ یو ڈیڈ کو جب ہم ریپلیس کر لیتے ہیں، اس کی جگہ پہ اٹ لگا لیتے ہیں، تو جو ہے میننگز ہمارے پاس بالکل صحیح آ رہے ہیں کہ اٹ از امپورٹنٹ، صحیح ہے۔ تو اٹ مینس کہ وٹ یو ڈیڈ جو ہے وہ ایک ناؤن کلاس ہی ہے۔ اب جو ہے ایک اور ایگزامپل ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں جس میں ہم اس کو دیٹ سے ریپلیس کرتے ہیں۔ ٹیچ می ہاؤ ٹو میک دیز کیکس، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو جو ہے ہم ٹیچ می دیٹ سے ریپلیس کریں یا ٹیچ می دیز سے جو ہے ریپلیس کریں یا ٹیچ می دیم بھی لگائیں، تب بھی جو ہے یہ میننگز جو ہے اس کے بالکل صحیح آ رہے ہیں۔ تو اٹ مینس ہاؤ ٹو میک دیز کیکس جو ہے یہ ایک پروناؤن ہی کا ناؤن کلاس ہی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اب جو ہے ایک اور پہچان بھی ہے آپ کے پاس اس کی ناؤن کلاسز کی، وہ یہ ہے کہ اکثر جو ناؤن کلاسز ہوتے ہیں، میں اکثر کہہ رہی ہوں ہمیشہ نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اکثر جو ہے یہ WH ورڈز سے شروع ہو رہے ہوتے ہیں۔ WH ورڈز جو ہیں یہ کون کون سے ہیں؟ ہو ہو گیا، واٹ ہو گیا، وین ہو گیا، ویئر ہو گیا، وائی ہو گیا، یا ریلیٹیو پروناؤنس جو ہیں جو کہ ہے وٹ ایور، وین ایور، ہوم ایور، یا دوسرے جو اسی طرح ورڈز ہیں اف ہو گیا، ہاؤ ہو گیا، دیٹ ہو گیا۔ تو یہ سارے جو ہیں یہ پہچان ہے کہ اکثر جو ہے ناؤن کلاسز جو ہے وہ انہیں سے شروع ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نے پچھلے ایگزامپلس میں بھی دیکھا۔ اچھا، اب جو ہے فنکشن جو ہے وہ کیا ہے ناؤن کلاس کا؟ تو ناؤن کلاس جو ہے یہ 3 طرح کے فنکشن جو ہے یہ سر انجام دیتا ہے۔ بعض اوقات یہی ناؤن کلاس جو ہے جس طرح آپ نے پچھلے ایگزامپل میں دیکھا یہ سبجیکٹ کی جگہ پہ آ جاتا ہے، بعض اوقات جو ہے یہ ناؤن کلاس جو ہے وہ آبجیکٹ کی جگہ پہ آ جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ کمپلیمنٹ کا کردار ادا کرتا ہے۔ کمپلیمنٹ کیا ہوتا ہے کہ جو ہیلپنگ وربس ہوتے ہیں، یہ جو بی کی فارمز ہیں، از، ایم، آر، واز، ور، یہ سارے جو ہیں جب ان کے ڈائریکٹ بعد کوئی مین ورب نہیں آتا بلکہ کوئی ایڈجیکٹو آ جاتا ہے یا کچھ اور آ جاتا ہے، تب جو ہے یہ جو ہیلپنگ وربس ہیں ان کو ہم لنکنگ وربس کہتے ہیں، اور جو اس کے بعد آ رہا ہوتا ہے وہ کمپلیمنٹ ہوتا ہے۔ اب یہ کمپلیمنٹ بعض اوقات تو ہمیں سبجیکٹ کی ڈیٹیل بتا رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو سبجیکٹ کمپلیمنٹ کہتے ہیں، بعض اوقات جو ہے یہ ہمیں آبجیکٹ کی ڈیٹیل بتا رہا ہوتا ہے تب ہم اس کو آبجیکٹ کمپلیمنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کا ایک اور فنکشن بھی ہے کہ یہ پریپوزیشن جو ہوتا ہے، پریپوزیشن کے آبجیکٹ کے طور پہ بھی یہ آ جاتا ہے۔ پریپوزیشن کے آبجیکٹ کے طور پہ یہ کس طرح آتا ہے کہ پریپوزیشن ہوتا ہی یہی ہے کہ وہ کسی ناؤن کی ہمیں پوزیشن دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب کبھی یہ ناؤن جو ہے یہ کلاس کی صورت میں آ جاتا ہے تب یہی جو ہے یہ پریپوزیشن کا آبجیکٹ ہو جاتا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو اس کو ایکسپلین کر کے بتایا تھا۔ اب ہم اس کے ایگزامپلس دیکھتے ہیں کہ سبجیکٹ کے طور پہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، what amuses my son is always surprising، ٹھیک ہے۔
تو یہاں پہ جو ہے یہ سبجیکٹ کی جگہ پہ آیا ہے کہ what is always surprising, یہ جو ہے what amuses my son. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ سبجیکٹ کی جگہ پہ آیا ہے what amuses my son, یہ ناؤن کلاس کا کام کر رہا ہے. اگر جو ہے اس کو میں ریپلیس کر لوں اٹ سے, اٹ از آلویز سرپرائزنگ, تب بھی ٹھیک ہے. دیٹ کروں, دیٹ از آلویز سرپرائزنگ, تب بھی ٹھیک ہے. اٹ مینس کہ ہمارا جو ہے یہ بالکل صحیح ہے ناؤن کلاس. اور یہ دیکھیں کہ اس کے اسٹارٹ پہ جو ہے WH ورڈ یعنی ورڈ جو ہے وہ آیا ہوا ہے. اب جو ہے ہم آبجیکٹ کی ایگزامپل جو ہے وہ دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل I have been wondering if I should take an auto. اب یہاں پہ جو ہے یہ آبجیکٹ کی جگہ پہ آیا ہے کہ what I have been wondering about if I should take an auto. یہاں پہ جو ہے یعنی wondering کا کام جو ہے وہ کس چیز کے بارے میں ہو رہا ہے, if I should take an auto. تو یہ آبجیکٹ ہے. آبجیکٹ یہاں پہ جو ہے ہوتا ہی ناؤن یا پروناؤن ہے, اور یہاں پہ یہ کلاس کی صورت میں آیا ہے, سو یہ ناؤن کلاس ہو گیا ہے. اس کو جو ہے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں I have been wondering about it. ٹھیک ہے, تو اگین جو ہے یہ ہمیں جو ہے یہ ثبوت دے رہا ہے کہ ہمارا جو ناؤن کلاس ہے وہ بالکل صحیح ہے. اسی طرح ایک اور ایگزامپل لیں, does anyone know where I could find a clinic. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ جو ہے دیکھیں کہ نو جو ہے یہ مین ورب ہے, اور یہ مین ورب کا کام جو ہے مطلب کس چیز کے بارے میں جو ہے does anyone know کہ کس چیز کے بارے جاننے کے بارے میں بات ہوئی ہے, where I could find a clinic, کہ کہاں پہ میں کلینک کو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہوں. سو یہاں پہ یہ جو ہے یہ آبجیکٹ کی جگہ پہ آیا ہے, ناؤن کلاس کا کام دے رہا ہے. اور اس کو بھی اگر ہم ریپلیس کریں does anyone know about it, تب بھی جو ہے وہ بالکل اس کا میننگس جو ہے وہ صحیح نکل رہے ہیں. سو اٹ مینس کہ یہ ناؤن کلاس ہی ہے. اب جو ہے ہمیں کمپلیمنٹ کے لیے میں آپ کو سبجیکٹ کمپلیمنٹ کی یہاں پہ ایک ایگزامپل دیتی ہوں. دس واز ایگزیکٹلی وٹ آئی واز لوکنگ فار. دیکھیں واز جو ہے یہ بی کی فارم ہے. میں اگین بتا رہی ہوں بی کی فارمز جو ہے از, ایم, آر, واز, ور, یہ ساری بی کی فارمز ہیں. بی کی فارمز ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں واز آیا ہے, واز کے ڈائریکٹ بعد جو ہے ایگزیکٹلی آیا ہے, یہاں پہ کوئی وہ نہیں آیا, مین ورب جو ہے وہ نہیں آیا. تو اٹ مینس کہ واز جو ہے یہاں پہ لنکنگ ورب ہے, اور آگے جو اس کے آ رہا ہے وہ کمپلیمنٹ ہے. اب ایگزیکٹلی وٹ آئی واز لوکنگ فار جو ہے یہ کیا ہے, یہ کمپلیمنٹ ہے. اور کیا چیز جو ہے ایگزیکٹلی وٹ آئی واز لوکنگ فار ہے, آبویسلی دس کی طرف جو ہے, دس پروناؤن کی طرف اشارہ ہے. سو دس جو ہے یہاں پہ سبجیکٹ کی جگہ پہ آیا ہے, اس وجہ سے جو ہے یہاں پہ یہ سبجیکٹ کمپلیمنٹ ہو گیا ہے. اب جو ہے ایک اور ایگزامپل ہم لیتے ہیں. A tub of tender coconut ice cream is what I need now. اب یہاں پہ جو ہے دیکھیں کہ وہ جو ہے ٹب آف ٹینڈر کوکونٹ آئس کریم جو ہے یہاں پہ سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ سبجیکٹ جو ہے یہ از وٹ آئی نیڈ ناؤ. وٹ آئی نیڈ ناؤ کس چیز کی جو ہے وہ مجھے ضرورت ہے, ٹب آف ٹینڈر کوکونٹ آئس کریم کی ضرورت ہے. سو یہاں پہ جو ہے یہ سبجیکٹ کی ڈیٹیل ہمیں دے رہا ہے, سبجیکٹ کو یہ کمپلیمنٹ کر رہا ہے. اگین دیکھیں اس جو ہے یہ لنکنگ ورب ہے, اور اس کے آگے جو ہے WH سے شروع ہو رہا ہے ناؤن کلاس. اب جو ہے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو وہ ہے ناؤن کلاسز جو ہے یہ ایز آبجیکٹ آف پریپوزیشن یہ کب آتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے یہ دیکھیں یو ول ہیو ٹو بی ریڈی ٹو فیس دا کانسیکوینسز آف وٹ ایور ڈیسیژن یو میک. آف جو ہے یہاں پہ پریپوزیشن آیا ہے. ٹھیک ہے, پریپوزیشن کے آگے جب کوئی فریز آتا ہے تو اس کو پریپوزیشن فریز کہتے ہیں, اور جب اس کے آگے کلاس آ رہا ہے تو وہ پریپوزیشنل کلاس ہے. لیکن یہ کلاس جو ہے یہ ناؤن کلاس ہے. ٹھیک ہے, یہ کیونکہ یہ آف کا جو ہے آبجیکٹ کام کر رہا ہے اس کے لیے. سو یہاں پہ جو ہے وٹ ایور ڈیسیژن یو میک جو ہے یہ از آبجیکٹ آف پریپوزیشن جو ہے وہ آ رہا ہے. اچھا, یہ جو ہے اچھی طرح سے جو ہے یاد رکھیں کہ جو ناؤن کلاس ہے یہ ایک اہم ٹپ ہے کہ وہ آل ٹوگیدر جو ہے وہ ریپلیس کر لیتا ہے ناؤن کو. ٹھیک ہے, اس کی جگہ ہم کوئی ناؤن یا پروناؤن لگائیں جو ایک ورڈ پہ مشتمل ہو تو میننگز جو ہیں وہ بالکل صحیح ہوں گے. جو ریلیٹیو کلاسز ہیں جن کو ایڈجیکٹیو کلاسز بھی کہا جاتا ہے, یہ جو ہے یہ ہمیں ناؤن کی وضاحت دیتے ہیں, اور جو ایڈوربیل کلاسز ہیں وہ ہمیں ورب کی وضاحت دیتے ہیں. سو یہ ان کا مین ڈفرینس ہے. امید ہے آپ لوگوں کو لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل کا آئیکن دبانا مت بھولیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.